الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله۔ نہایت مکرم و محترم، قابل عزت تکریم، عزت مآب، عظیم علماء کرام، عظیم عاشقان رسول، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو قرآن و سنت کا صحیح مفہوم عطا فرمائے اور اس پہ چلنے کی ہمیں سعادت اور توفیق عطا فرمائے، ہمارے اخلاق حسنہ انہیں اور حسین کر دے اور اخلاق رذیلہ و کثیفہ ہم سے دور فرما دے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بار بار ہمیں اخلاق عالیہ کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے، اور وقتاً فوقتاً ان موضوعات کو ہم بیان کرتے رہتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جنہیں اچھے اخلاق کہا جاتا ہے اور کچھ ہیں جنہیں برے اخلاق کہا جاتا ہے۔ اچھے اخلاق اپنانے ہیں اور برے اخلاق سے بچنا ہے۔ تو قرآن مجید سارا جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلی امتوں کے جو برے اخلاق تھے اللہ کریم نے وہ بھی بیان کیے ہیں قرآن مجید میں کہ یہ ان قوموں کی بری عادتیں ہیں۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم نے یہ بری عادتیں نہیں اپنانی۔ ہاں، ان نبیوں کو جو میں نے اچھے اخلاق دے کے بھیجا ہے وہ تم نے اپنانے ہیں۔ قرآن اسی لیے آیا تھا کہ ہم پچھلی قومیں جس وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوئیں ہم ان گناہوں سے بچ جائیں۔ مثال کے طور پہ آج ہم بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں جن میں یہودیوں کے برے اخلاق بیان کیے گئے ہیں، اور وہ اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ یہود نے، بنی اسرائیل کی قوم نے یہ برے اخلاق اپنائے تھے اور اس وجہ سے ان پر یہ تباہی آئی تھی۔ تم یہ برے اخلاق نہ اپنانا۔ کبھی ان پر مختلف اقسام کے عذاب نازل ہوتے تھے، کبھی انہیں ان کی شکلیں بدل دی جاتی تھیں، کونوا قردۃ خاسئین، بندر بنا دیے جاتے تھے، کبھی یک بارگی ان کو پوری کی پوری بستی کو ہلاک کیا گیا، کبھی ان کے اوپر طوفان کا عذاب آیا، کبھی ان کے اوپر مینڈکوں کا عذاب آیا، کبھی ان کے اوپر ٹڈی دل کا عذاب آیا، کبھی ان کو حکم دیا گیا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو۔ وہ عمل کیا تھے؟ تو ایک دو چیزیں میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے، اے بنی اسرائیل، ہم نے تم پہ بڑی نعمتیں کی، میری نعمتوں کو یاد کرو اور وعدے بھی پورے کرو۔ مگر ایک تو وہ وعدہ خلافی کرتے تھے، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ بھی دیتے تھے، بھول بھی جاتے تھے۔ ان دو چیزوں سے بچنا چاہیے۔ دوسرا، اللہ کریم نے ان پہ کرم کیا، اور یہ جو فرعون تھا یہ ان کے مردوں کو اپنی خدمت کے لیے کام لیتا تھا، جو کام کے نہیں تھے ان کو قتل کر دیتا تھا، اور عورتوں سے خدمت کرواتا تھا۔ بنی اسرائیلی آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ اس عذاب سے نجات دیں، آپ انہیں لے کے نکلے۔
فرعون غرق ہو گیا، بنی اسرائیل کو نجات مل گئی۔ اب ان کو چاہیے تھا کہ شکر ہی شکر کرتے، مگر جیسے ہی فرعون ہلاک ہوا تو حکومت مل گئی ان کو، اور انہوں نے کوٹھیاں بنانی شروع کر دیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام سے پیچھے ہٹ گئے اور دنیا میں غرق ہو گئے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا پیارے موسیٰ علیہ السلام اس اپنی قوم کو لے کر ملک شام کی طرف جاؤ، ملک شام پر قوم عمالقہ نے قبضہ کر لیا ہے، قوم کو لے کر جاؤ اور ان سے جہاد کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی آؤ بھئی میری قوم، ہم نے ملک شام میں جانا ہے اور عمالقہ کے ساتھ جا کے جہاد کرنا ہے اور اپنی زمین واپس لینی ہے۔ تو بڑی تکلیف شروع ہو گئی ان کو، لڑنا پڑے گا، جہاد کرنا پڑے گا۔ تو جہاد سے ان کو موت پڑتی تھی، آج بھی پڑتی ہے، کیونکہ لڑنے میں جان کھپتی ہے۔ یہ جو عیاشیاں ہیں اور گھریلو زندگی کے نشے اور مزے، یہ جناب ختم ہوتے ہیں، مگر مطلوب خداوندی تو یہی ہے، نکلو میدان جہاد میں۔ تو اللہ عروج اسی قوم کو دیتا ہے جو نکلتی ہے۔ ہم نے نکلنا بند کر دیا، نتیجہ کیا ہوا کہ وہ بنی اسرائیلی جب نہیں نکلتے تھے تو ان پر ذلت تھی، اب وہ نکل کے مسلمان ملکوں پہ اٹیک کر رہے ہیں تو ساری سہولتیں وہ لے رہے ہیں اور مسلمان ذلت میں ہیں، تباہی و بربادی میں ہیں۔ تو وہ نکلنے سے پیچھے ہٹے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو ساتھ لیا اور کہا نہیں تمہیں نکلنا پڑے گا، چلو۔ سختی سے آپ نے ان کو ساتھ لیا، سفر پہ نکل پڑے۔ اب بنی اسرائیلی جب نکلے تو دھوپ لگی، گرمی تھی، کہنے لگے کہ بڑی گرمی لگتی ہے، موسم بڑا ہیٹ ہے، تو کوئی مہربانی کریں، کوئی تھوڑی نرمی کریں موسیٰ علیہ السلام، یہ تو بڑی سخت گرمی ہے۔ تو جو قوم پھر میدان میں نکلنا چھوڑ دیتی ہے، سستی اس میں آ جاتی ہے، پھر اس سے نکلنا بھی نہیں، نکلنا جاتا بھی نہیں، تو کانپنے لگے، ہانپنے لگے، کہا حضرت مہربانی کریں، کوئی اس کا حل کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ مہربانی فرما میری قوم کے لیے، گرمی سخت ہے۔ تو قرآن مجید میں ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، ہم نے ان کے اوپر بادل کر دیا، بادل کا سایہ، بادل نے ان پہ سایہ کر دیا۔ ارد گرد پورے صحرا میں دھوپ پڑتی تھی، مگر بنی اسرائیلی جہاں سے گزرتے تھے تو ان کے اوپر بادل سایہ کرتا تھا، وہاں پہ موسم ٹھنڈا تھا، ارد گرد گرمی تھی۔ کہا پیارے موسیٰ تم نے کہا ہے تو چلو ہم یوں کر دیتے ہیں۔ تھوڑا سا گزرے تو آگے جا کے کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے بھئی ہم سفر میں ہیں پیارے موسیٰ، کوئی اللہ تعالیٰ سے کہو کوئی کھلائے پلائے بھی، کوئی کھانے کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے۔ تو جو چیزیں ساتھ تھیں انہوں نے کہا یہ چھوڑو، کوئی اور کوئی چیز بھی ہونی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ کوئی ان کے لیے کوئی آسمان سے کوئی رزق کا انتظام بھی فرما دے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اس قوم کے اوپر من اتارا۔ تو من کہتے ہیں یہ فجر کا وقت ہوتا تھا، صبح صبح، تو آسمان سے ان کے اوپر شکر کی طرح میٹھا حلوہ جو ہے وہ برستا تھا۔ کچھ چہروں پہ مسکراہٹ آئی ہے حلوے کا سن کر۔ اچھا وہ اترتا تھا اور وہ چادر بچھا دیتے تھے اور چادر کے اوپر وہ سویٹ ڈش جو تھی وہ گر پڑتی تھی، اور ایک بندے کے حصے میں 4 کلو آتی تھی۔
کتنا حلوہ؟ 4 کلو۔ تو اب انہوں نے وہ کھانا شروع کر دیا، بڑا ٹیسٹ آیا، بڑا مزہ آیا، چند دن وہ کھاتے رہے۔ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے جی آپ نے میٹھے کا انتظام تو کر دیا ہے، سویٹ ڈش کا کر دیا ہے، اب کوئی ساتھ فاسٹ فوڈ بھی ہونی چاہیے، کوئی نمکین مال بھی ہونا چاہیے۔ تو والسلویٰ قرآن مجید میں ہے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر سلوہ بھی بھیج دیا۔ اب سلوہ کیا تھا کہ جب عصر کا وقت ہوتا تھا تو عصر کے وقت پرندے جو ہیں نا ان میں ایک سلوہ، یعنی یہ بٹیر جو ہوتا ہے نا، بٹیر سے تھوڑا سا بڑا ہوتا تھا، مرغ سے تھوڑا سا چھوٹا ہوتا تھا، وہ پرندہ اڑتا اڑتا خود ان کی جھولیوں میں گر پڑتا، وہ اس کو بھون کے کھاتے، ادھر سے جناب حلوہ، ادھر سے یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئیں، بڑے خوش۔ چند دن گزرے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی موج کرو، کھاؤ جتنا مرضی کھاؤ، رج کے کھاؤ، ایک شرط ہے، جتنا کھا سکتے ہو وہ کھا لو، باقی دوسروں کو بانٹ دو، تقسیم کر دو، لیکن اس کو سٹور نہیں کرنا۔ ہاں جمعے والے دن تم پر یہ نعمت ڈبل آیا کرے گی، شکر بھی ڈبل آئے گی، بٹیرے بھی ڈبل آئیں گے۔ تو ہفتے والے دن تم نے بالکل محنت نہیں کرنی، کوئی اس طرح کا کام نہیں کرنا، کوئی شکار نہیں کرنا، کوئی ادھر ادھر نہیں، ہفتے والے دن تم نے صرف عبادت کرنی ہے۔ یوم السبت ہوتا تھا ان کے ہاں، تو ہفتے والے دن تم نے عبادت کرنی ہے، کھانا تمہارا جمعے والے دن ہی مل جایا کرے گا، تو وہ ہفتے والے دن تک کے لیے خراب نہیں ہوگا، وہ تم نے کھا لینا ہے، جمعے والے دن ڈبل آ جایا کرے گا، ہفتے والے دن بھی وہ کھا لینا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، لیکن ان کی جو عادت تھی بری وہ یہ تھی کہ اگرچہ ان کے اوپر وہ چیزیں اتر جاتی تھیں مگر پھر بھی وہ لڑتے تھے، دوسرے سے چھیننے کی کوشش کرتے تھے، اور پھر اس کو سٹور کرتے تھے، اس کو سیو کر کے سٹور کر کے رکھتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہو سکتا ہے بھائی آگے جو سنڈے آئے تو اتوار والے دن ہو سکتا ہے بٹیرے آئیں ہی نہ، ہو سکتا ہے اس دن شکر اترے نہ اترے، اس لیے بھائی مال جمع کر لیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جب وہ جمعے سے آگے ہفتے والے دن تک وہ سامان جاتا تو وہ تعفن زدہ ہو جاتا، وہ خراب ہو جاتا، فریج تو ہوتی نہیں تھی، تو جب وہ خراب ہوتا تو پھر اس کو وہ پھینکتے، تو جب وہ پھینکتے تو اللہ کریم کی ذات ببرکات کو شدید جلال آتا کہ یہ رزق کو ضائع کر رہے ہیں۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے جس میں آج ہم بھی مبتلا ہیں، یہ ان کی بری عادت تھی، رزق کو بچا بچا کے کئی دنوں تک لے جانا، ضائع کر دینا، خراب کر دینا، دوسرے کو نہ دینا، نتیجتاً اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، وہ جو آسمان سے وہ جو برکت آ رہی تھی، وہ خدائی فیض، وہ بند ہو گیا۔ تو یاد رکھیں، ایک تو اللہ کی ذات پہ توکل کرنا سیکھیں، رب پہ توکل۔ آج ہمارے ہاں مہنگائی کی وجہ بھی بہت ساری یہ ہے کہ لوگ اپنے سٹور بھرتے ہیں، کولڈ سٹور بھرتے ہیں، چینی ذخیرہ ہو رہی ہے، گھی ذخیرہ ہو رہا ہے، کھاد ذخیرہ ہو رہی ہے، اور ذخیرہ کر کر کے سبزیاں ان کو ذخیرہ کیا جاتا ہے، فروٹ کو ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ اگلے دنوں میں نے پڑھا کہ کتنے ٹن دہی جو ہے وہ سمندر میں پھینک دیا گیا کہ اگر یہ دہی ہم مارکیٹ میں لے کے آئے تو مارکیٹ میں ریٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا، تو سستی چیز نہیں بیچنی،
مہنگائی کو برقرار رکھنے کے لیے چیزوں کو ضائع کر دیتے ہیں، اور جب چیزوں کو ضائع کرتے ہیں تو اللہ کا عذاب آتا ہے، برکت اٹھ جاتی ہے۔ آج ہم بالکل تباہی کے کنارے پہ کھڑے ہیں اور تیزی کے ساتھ اس طرف جا رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ امیر ہیں وہ ذخیرے کر رہے ہیں اور وہ سامان کو اپنے اپنے سٹور میں، کہ تھوڑی سی مہنگائی ہوگی، پھر ابھی یہی جو گندم جو 2000 روپے تھی، اب وہ آج کے دنوں میں وہ 3600 4000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ کیا ہے کہ وہ ذخیرے میں جو رکھا ہے آپ وہ بیچ دیں۔ اس سے بچنا ہے، یہ بنی اسرائیلیوں کی بری عادت تھی جس وجہ سے وہ تباہ و برباد ہوئے۔ اور دوسری جو چیز وہ کہ رزق کی بے حرمتی نہیں کرنی، رزق کو ضائع نہیں ہونے دینا، خراب نہیں کرنا۔ ہمارے ہاں جس وقت لوگ کھاتے ہیں تو عمومی طور پہ کیا کرتے ہیں، پلیٹ میں اتنا زیادہ رکھ لیتے ہیں، بعد میں وہ سارے کا سارا ضائع۔ عام گھروں میں بھی اس طرح کرتے ہیں، سالن اتنا زیادہ ڈال لیا، بعد میں وہ ضائع۔ اچھا، روٹی کا ایک لقمہ لیا، باقی روٹی ضائع۔ شادیوں پہ تو لوگ باقاعدہ تیاری کر کے آتے ہیں کہ اگلے بندے کا بیڑا غرق کرنا ہے، تو تھوڑا سا گوشت سے حصہ لیا، باقی سارے کا سارا ضائع۔ نان تھوڑا سا توڑا، باقی ضائع۔ ایسے یہ اللہ تعالیٰ کے جلال کو آواز دینے والی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کتاب الاطعمہ میں، حضور نے ایک لقمہ دیکھا تو سرکار نے وہاں سے اٹھا لیا، صاف کیا، تناول فرمایا، اور حضور نے فرمایا عائشہ روٹی کی قدر کرو، روٹی کا احترام کرو، اس لیے کہ جب یہ نعمت کسی سے روٹھ جاتی ہے تو پھر واپس نہیں آتی۔ اور ہم میں سے تو کچھ بدقسمت وہ ہیں کہ وہ یہی روٹی کو نالیوں میں پھینکتے ہیں۔ ہاں ایسے ہی ہے، اس رزق کو جو اضافی ہوا نالیوں میں پھینک دیا، پلیٹوں میں جو اضافی ہے وہ ظاہر ایسے ہی جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خوبصورت حضور کی عادت کریمہ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آتے تھے تو میں کھانا بھیجتی تھی، تو جب کھانا کھا کے پلیٹیں گھر میں واپس آتی تھی تو میں پلیٹ دیکھ کر بتا دیتی تھی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پلیٹ میں کھانا کھایا ہے۔ تو پوچھا جی پلیٹ سے کیسے پتہ چل جاتا تھا؟ تو فرمایا وہ سب سے زیادہ نفیس اور چمکدار ہوتی تھی، اس میں ایک ذرہ بھی کھانے کا نہیں لگا ہوتا تھا۔ اب یہ سیکھنے والی چیزیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بھی ہمیں سکھائی ہے۔ اس میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ حضور نفیس طبیعت کے، اور ہم بھی اس چیز کو اپنائیں۔ جو نہیں اپناتے تو پھر اس کا نتیجہ، جرمنی میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا ایک ٹی وی پروگرام میں بھی، وہاں پاکستانی گئے اور انہوں نے ایک ہوٹل پہ جا کے کھانا منگوایا، ریسٹورنٹ میں کھانا منگوایا تو اس طرح جیسے عادت بنی ہوئی کھانا کافی سارا منگوا لیا، تو تھوڑا سا کھا کے باقی چھوڑ کے اٹھنے لگے، تو انہوں نے کہا جی اس کا کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ تو اب ہماری طرف سے تو ضائع، جو ہم نے کھانا تھا کھا لیا۔ تو انہوں نے کہا جی اب باہر نہیں جا سکتے آپ۔ انہوں نے اسی وقت پولیس کو بلایا، حوالے کیا، کیس کیا، جرمانہ کیا، اندر گئے۔ انہوں نے کہا ہمارے ہاں نہیں ایسا، یہ آپ ضائع کر رہے ہیں، رزق کو ضائع کر رہے ہیں۔ قوموں نے اس وجہ سے بھی ترقی پائی ہے کہ وہ جو چیزیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی تھی وہ انہوں نے اپنا لی، اور جو ان کی گندی عادتیں تھی وہ ہم نے اپنا لی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تباہی و بربادی ہماری طرف آ گئی۔ یہ قرآن مجید کا اصول ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے آپ کو خود نہ بدلے۔ جب تک ہم خود اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں بدل سکتی۔
تو کیسے بدلیں گے؟ قرآن مجید کے ذریعے، حدیث نبوی کے ذریعے، دین کے ذریعے، حضور کی سیرت پڑھ کے۔ یہ واقعات ہمارے لیے ہیں۔ آخر اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی تھی بنی اسرائیلیوں کے یہ بٹیرے والے واقعے کو بیان کرنے کی؟ یہ شکر والا واقعہ من و سلوا ہم بھائی اسی لیے بیان کیا بھائی تم یہ کام نہ کرنا۔ اچھا، اللہ کریم نے جب یہ برکت ان کو دے دی تو اب انہوں نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ لن نصبر علی طعام واحد، چند دن کھانے کے بعد کہنے لگے روزانہ ہی یہی کچھ، روزانہ ہی اللہ ادھر سے حلوہ آ جاتا ہے میٹھا، ادھر سے بٹیرا آ جاتا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ کچھ اور بھی ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے ناشکرے بن گئے۔ یہ وہ خطرناک عادت ہے، جب کوئی قوم رب کی ناشکری کرتی ہے نا پھر وہ ذلیل و رسوا ہوتی ہے۔ اب بندوں کے پاس روٹی بھی ہے، کپڑا بھی ہے، مکان بھی ہے، گھر بھی ہے۔ اچھا کسی سے پوچھے ہاں جی کیا حال ہے؟ اجڑ گیا جی، بہت برا حال ہے، تباہ ہو گیا جی، ککھ پلے نہیں جی، جیب بھری ہوگی پیسوں سے؟ نہیں جی، ککھ پلے نہیں۔ بھائی اگر تو کہہ دے گا کہ اللہ کا مجھ پہ کرم ہے، فضل ہے، تو اگلے نے پیسے تیری جیب سے تھوڑے نکال لینے ہیں۔ تو سچی بات تو کر۔ تو یہ کہہ ہمارے بزرگوں کا تو یہ طریقہ تھا کہ ککھ بھی نہیں ہوتا تھا تو کہتے تھے یا اللہ تیرا بڑا ہی شکر ہے، بڑی مہربانی، تیرا بڑا فضل ہے مجھ پر، جتنا تیرا فضل مجھ پہ ہے کسی پہ ہے ہی نہیں۔ تو رب قرآن مجید میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو اور دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر کہو گے کوئی حال نہیں، بہت برے حال، اجڑ گئے، مارے گئے، تباہ و برباد ہو گئے، تو کچھ ہوا ہی نہیں، فصل بھی نہیں ہوئی، ادھر سے بھی تباہ ہو گئے، ادھر سے بھی، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر اسی طرح کفر بکتے رہے اور میری ناشکری کرتے رہے تو پھر میرا عذاب سخت ہے۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس طرح بنی اسرائیلی ناشکرے تھے، ہم میں بھی یہ عادت آتی جا رہی ہے، اور اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ سرکار نے اس کی بھی پیش گوئی فرما دی تھی۔ حضور نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حضور نے فرمایا تھا تم ضرور بھی ضرور یہودیوں کی اتباع کرو گے، بالشت بالشت ان کے پیچھے چلو گے، زرا زرا ان کے پیچھے چلو گے، حتیٰ کہ وہ اگر کسی گو کا جو سوراخ ہوتا ہے اگر وہ اس میں چلے جائیں گے تم پیچھے اس میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور پھر اگلی بات اس سے بھی خطرناک ہے، فرمایا پھر جو عذاب ان پر آئے تم پر بھی وہ آئیں گے تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے، بچو۔ تو کہنے لگے بنی اسرائیلی لن نصبر علی طعام واحد، ون ڈش جو ہے یہ تو ہم قبول نہیں کریں گے۔ کا اصول نکلا بھی شادی پہ ون ڈش چلائی جائے، لیکن کون مانتا ہے؟ تو کہا من بقلھا وکسائھا وفومھا وعدسھا وبصلھا، یا اللہ اس کے ساتھ کوئی تھوڑا مال اور بھی ہونا چاہیے، من بقلھا ساتھ کوئی ساگ بھی ہونا چاہیے۔ اب تو یہ پاکستانی جھنڈے کے بارے میں بھی کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا یہ جی پاکستان کی قومی جو جھنڈا ہے نا یہ ساگ یہ ہے اس میں علامت جھنڈے کے اندر، انہوں نے کہا یہ سبزہ سارا ادھر ہی اشارہ کر رہا ہے، تو میں نے کہا یہ ساتھ جو ہے سفید بھی تو ہے اس میں، انہوں نے کہا یہ مکھن کی طرف اشارہ ہے، تو کہا بھائی ڈنڈا جو ہے انہوں نے کہا یہ وہ گھوٹنے کی طرف اشارہ ہے۔ قوم نے اپنے اپنے لطیفے بنائے ہوئے، لیکن بات یہ ہے اصل بات سمجھنے والی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں تو من بقلھا، ہمیں ساگ چاہیے، وقصائھا ککڑی چاہیے پھٹے، اور خیار اس کا ایک معنی دوسرا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ہم کھیرا، یعنی سلاد بھی ہونا چاہیے، یا اللہ صحرا میں ہیں ہم، یہ سلاد بھی ہونا چاہیے اچھا، وفومھا گندم کی روٹی ہونی چاہیے، وعدسھا اور مسور کی دال بھی ہونی چاہیے اوپر ڈالنے کے لیے، وبصلھا پیاز بھی ہونے چاہیے،
تو انہوں نے کہا یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ اچھا، ایک بڑی اہم بات، خاص بات، انہوں نے یہ کیوں کہا تھا کہ یہ 5 ڈشیں ہونی چاہیے؟ وہ بھی ہونا چاہیے یا اللہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ 5-10 اور چیزیں بھی ہونی چاہیے۔ ہاں، یہ اصل ان کے اندر ایک اور مرض تھا، وہ برا اخلاق یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ میں بھی بٹیرا اور حلوہ کھاؤں، یہ حضرت صاحب بھی یہی کھائیں، چودھری صاحب بھی یہی کھائیں، وہ غریب آدمی بھی یہی کھائے، وہ ترخان مستری بھی یہی کھائے، تو میرا اور اس کا کوئی فرق تو ہونا چاہیے نا، پتہ چلے کہ میں چودھری ہوں اور وہ کمی ہے، تو ایک ہی قسم کا کھانا سارے کھائیں تو بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ تھا مرض ان کے اندر، جو انہوں نے کہا تھا نا، یہ لمبی لسٹ، مینیو لسٹ انہوں نے کہی کہ یہ چیزیں آنی چاہیے، اس کے پیچھے یہ بیماری تھی کہ میرے پاس یہ چیزیں ہوں، اس کے پاس نہ ہوں۔ تو یہ بیماری بھی ہمارے ہاں ہے کہ ہم ایک کھانے پر قناعت نہیں کرتے اور کھانا کئی بنا کے اس کو ضائع کرتے ہیں۔ کھانا ایک بھی نہیں ہوتا، باقی ضائع اور فضول خرچی، اور وہی کسی غریب کے کام آ جاتے پیسے، اس طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ تو اس چیز سے بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کو پتہ چلا کہ ان کا ایک وزیر ہے، تو وہ 70 قسم کے کھانے کھاتا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک صوفی طبع آدمی تھے، آپ نے اس وزیر کو کہا بھائی کل میرے ہاں تمہاری دعوت ہے، آپ زور کے وقت تشریف لے آنا۔ اس نے تو ناشتہ بھی نہ کیا، اس نے کہا جی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کے پاس دعوت ہے تو بھائی بہت تگڑی دعوت ہوگی، بغیر ناشتے کے ہی آ گیا، آ کے بیٹھ گیا۔ تو حضرت جو ہیں وہ کام میں تھے لگے ہوئے، آپ کام میں لگے رہے، اس سے باتیں بھی کرتے رہے، کوئی چیز نہ اسے کھلائی۔ عصر گزر گئی، نماز پڑھی، مغرب گزر گئی، عشاء گزر گئی، رات کا کچھ وقت، اب اس کا تو حال برا ہو گیا، بیٹھ کے اب کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا اور کھانا بھی نہیں کھایا ہوا تھا، بڑی پریشانی۔ تو آخر آپ نے کہا اچھا یار وہ نا میں نے جو اس وقت میں دلیا کھاتا ہوں وہ لے کے آؤ۔ تو ایک پلیٹ اس کے سامنے رکھی، ایک اپنے سامنے۔ اب حضرت صاحب منٹ لگا کے کھا گئے، بھوک لگی ہوئی تھی بہت شدید، تو انہوں نے کہا بھئی حضرت صاحب کے لیے اور لے کے آؤ۔ تو 2-3 پلیٹیں جناب حضرت صاحب نے کھا کے رج گئے۔ جب طبیعت ٹھیک ہوئی، ماحول بہتر ہو گیا، رج گئے، تو انہوں نے کہا ہو آپ نے تو میں نے تو اپنے لیے یہ بنوایا تھا، یہ میری غذا ہے، بھائی آپ کی تو آج دعوت تھی، اوے حضرت صاحب کے کھانے لاؤ، نکمو تم کدھر ہو؟ تو وہ انہوں نے کہا جی وہ آپ کا، ان کا تو آپ نے کہا ہی نہیں تھا۔ تو پھر وہ 70 قسم کے کھانے لے کے آئے۔ اب جب وہ کھانا سامنے رکھا جاتا تھا کہ حضور قبول کریں کھائیں، اب وہ دلیا جو ہے پہلے بہت رج کے کھائے، نہیں بھائی نہیں، بس بھائی حضرت یہ کھائیں، حضرت یہ کھائیں، اب حضرت صاحب سے تو کھایا نہ جائے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے دیکھیں یہ پیٹ کا دوزخ جو ہے ایک پلیٹ سے بھی بھر سکتا تھا، آپ قوم کا خزانہ لوٹ کے 70 قسم کے کھانے کھا رہے ہیں، اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو؟ وہ ایک دلیے سے یہ پیٹ کو بھرنا ہی ہے نا، کھڑے ہونا ہے عبادت کے لیے یا باقی کام کے لیے، اور تم اتنی یہ جو محنت کر کے، یہ لوگوں کے پیسے ہیں، اگر رب نے تمہیں بھی دیا ہے تو تم صدقہ و خیرات کرو، جو غریب لوگ ہیں ان کے کام آؤ۔ اور پھر یہ جس وقت آپ نے نافذ کیا تو اس کے بعد پھر برکت یہ تھی کہ پورے خطہ اسلام میں، خطہ عرب میں لوگ اپنی زکوٰۃ لے کر باہر پھرتے تھے اور زکوٰۃ لینے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ ایک اور بری عادت ان کی جس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، وہ عادت تھی ان کی بے تکے سوال کرنا، بے تکے، بے فائدہ، لا یعنی فضول مباحث میں الجھنا۔ ایک بستی میں
یہ اہم بات ہے، یہ کر کے اس پہ ہی ہم اختتام کی طرف جائیں گے، بڑی توجہ والی بات ہے اور اس میں کئی چیزیں ہیں۔ ایک بستی میں کسی شخص نے ایک امیر آدمی کو دیکھا، بندہ بہت امیر تھا، اچھا آدمی تھا۔ تو ایک شخص نے سوچا کہ اس کی جو صاحبزادی ہے، بیٹی، اکیلی بیٹی ہے اس کی، اس کے پاس دولت بہت زیادہ ہے، پیسہ بہت زیادہ ہے، اگر میں اس کی بیٹی سے شادی کروں وہ ساری دولت میرے پاس آ جائے گی۔ تھا بھی اس کا رشتہ دار، اس کا نام عمیل تھا، عمیل کا وہ رشتہ دار تھا نوجوان، وہ اس کے پاس گیا اور اسے جا کے کہنے لگا جی آپ کی جو صاحبزادی ہے میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، تو اس لائق نہیں ہے، میری بیٹی پڑھی لکھی ہے، اس کے لیے میں کوئی اور مناسب رشتہ، تو اس حساب کا بندہ نہیں، میں تجھے جانتا، تیرے اخلاق ٹھیک نہیں ہے، تیرا کردار اچھا نہیں ہے۔ اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا یہ رشتہ دار تو ہے میرا، اب اس نے رشتہ تو نہیں دیا، اب میں اس کو قتل کروں گا۔ اب اس نے کیا کہ اس کو رات کی تنہائی میں قتل کر دیا۔ یہ بھی بنی اسرائیلیوں کی گندی عادت ہے کہ اگر کسی جگہ پر رشتہ نہ ہو تو قتل و غارت گری کی طرف آنا، تباہی و بربادی کی طرف آنا۔ جس وقت یہ کام کیا، اس کی لاش کو اٹھایا اور دوسرے محلے میں جا کر کسی کے گھر کے آگے پھینک دی لاش، تاکہ میں نہ پکڑا جاؤں، کیس اس محلے پہ پڑے۔ لاش وہاں پھینک کر واپس آ گیا، صبح اٹھ کے شور کر دیا میرے ماموں کو کسی نے قتل کر دیا، میرے عزیز کو کسی نے مار دیا۔ تو جلدی جلدی تھانے میں پہنچ گیا ایف آئی آر درج کروانے کے لیے۔ چور مچائے شور، سب سے آگے ہو، ظلم ہو گیا، قتل ہو گیا، اتنا بڑا دن دہاڑے شور ڈال دیا اس نے۔ اب وہ جن کے گھر کے باہر سے وہ لاش ملی تھی ان پہ پرچہ کٹوا دیا کہ بھئی یہ گلی والے ہیں، انہوں نے مل کے قتل کیا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کے نبی آپ ہمیں جانتے ہیں، آپ ہمارے کردار سے واقف ہیں، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، یہ مصیبت ہمارے گلے پڑ گئی ہے، یہ کیس ہم پہ ہو گیا ہے، ایف آئی آر ہو گئی ہے، مہربانی کریں اس کا کوئی حل بتائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ساری قوم اکٹھی کرو، اکٹھے ہو گئے لوگ۔ آپ نے فرمایا بنی اسرائیلیو تم پہ مصیبت آ گئی ہے، یہ کیس تم پہ بلا وجہ پڑ گیا ہے، تم صدقہ کرو، الصدقۃ تطفئ البلایا، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ آج بھی یہی ہے، کسی پہ کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی وہ صدقہ و خیرات کرے، ہاں نیکی کے رستے پہ کچھ نہ کچھ لگائے، نیک رستے پہ لگائے، غریبوں کی مدد کرے، فقراء کی مدد کرے، مدارس دینیہ کے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کی خدمت کرے۔ اچھا ان کی عادت آگے سے کیا تھی؟ جب آپ نے کہا کہ کوئی صدقہ کرو، وہ چپ کر کے صدقہ و خیرات کر دیتے، مشکل کا حل مل جاتا۔ انہوں نے کیا کیا؟ کہنے لگے اچھا مشورہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ مشورہ کر کے آ کے کہنے لگے یہ بتائیں کہ صدقہ کیا کریں؟ فرمایا جو مرضی کرو۔ نہیں جی نہیں، اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے بتاؤ۔ فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ۔ چلو پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایک گائے صدقہ کرو، اس کو ذبح کرو۔ اب پہلے تو تھا ذبح کرنا، مگر ان کی عادتوں کی وجہ سے پھر کہا کہ ٹھیک ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتا تھا کہ اے پیارے موسیٰ ان کو بتا دو یہ چیز ہے، یہ بندہ قاتل ہے، یہ قاتل نہیں ہے، یہ قاتل ہے۔ لیکن جب انہوں نے ضد کی نہیں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے بتاؤ، تنگ کیا اللہ کے نبی کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر تم گائے ذبح کرو۔ ایک سوال ہے یہاں پہ بڑا اہم، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ گائے ذبح کرو؟ بکرے کا کیوں نہیں کہا؟ کسی اور جانور کا کیوں نہیں کہا؟
یا ویسے صدقہ و خیرات کا کیوں نہیں کہا، گائے کا کیوں کہا؟ بڑا خوبصورت نکتہ ہے اہل علم کے لیے۔ اس کے پیچھے راز یہ تھا کہ بنی اسرائیلی گائے کی محبت میں حد سے گزر چکے تھے۔ بچڑے کی پوجا، وہ بھی گائے کا بچہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی پوجا شروع کر دی تھی، خدا سمجھنے لگے تھے۔ اور مصر کے لوگ جو ہیں وہ گائے کی پوجا کرتے تھے، تو یہ عادت، تو اللہ تعالیٰ نے گائے کے ذبح کا حکم دے کر دراصل ان کے اس عقیدے پہ چھری پھیری کہ تم جس کو لائق عبادت سمجھتے ہو یہ تو لائق چھری ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آئی کہ کیوں گائے کا؟ اس لیے کچھ ایسی بدعتیں ہم میں شامل ہو جاتی ہیں جن کو ختم کرنا بھی ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ علماء پہ لازم ہے کہ جب کوئی بدعت فتنہ برپا کرنے اور اس طرف جانا شروع ہو جائے جو حسنہ نہ ہو بلکہ سیئہ ہو، تو اس کو روکنا واجب ہو جاتا ہے اور اس کے لیے کچھ سختی بھی کرنی چاہیے۔ اس لیے رب نے فرمایا اس کو چھری پھیرو، گائے کو، تاکہ تمہارے اندر سے یہ جو شرک کا جراثیم ہے یہ نکلے۔ تو اب انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گائے کو ذبح کرو، اور گائے کو ذبح کر کے اس کا گوشت جو ہے وہ اس مردے کے مارو، تو جیسے ہی وہ گوشت اس مردے کو لگے گا تو یہ مردہ جو مر چکا ہے یہ زندہ ہو کر بول کر اپنا قاتل خود بتائے گا۔ جب آپ نے یہ حل بتایا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، اس کا گوشت کاٹ کے اس مرنے والے کو، اپنے مقتول کو مارو، یہ خود بتائے گا قاتل کون ہے۔ قالوا اتتخذون ہزوا، تو اب آگے سے کہنے لگے تم ہم سے مذاق کرتے ہو، ہمارے گھر میت پڑی ہوئی ہے، تم ہم سے مذاق کر رہے ہو۔ بھائی مقتول کا گائے کے ذبیحہ سے کیا تعلق؟ یہ بڑی خاص بات ہے، سمجھیے گا۔ تو آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، ہمارا معاملہ اتنا سنجیدہ ہے، ہمارے گھر میں میت پڑی ہوئی ہے اور آپ کہتے ہیں گائے ذبح کرو۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، فرمایا میں رب کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں یہ جاہلوں والا کام کروں۔ یعنی تم جو کہہ رہے ہو نا مذاق، تم مذاق کر رہے ہو، تو موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک مذاق کرنا، ٹھٹھا کرنا اور اس طرح کی حرکتیں کر کے لوگوں کو ہنسانا اور اس سنجیدہ ماحول میں خرافات بکنا، یہ نبیوں کا طریقہ نہیں، یہ مبلغین کا طریقہ نہیں، یہ مصلحین کا طریقہ نہیں۔ میں آپ دوستوں کو بھی بتا رہا ہوں، خدا کے لیے سمجھیے اس بات کو۔ آج ہم میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ یہ جو سٹیج ڈرامہ ہے اس میں اور ممبر رسول میں فرق ختم ہو جائے، اور وہ اس طرح کے نقلیے اداکاروں کو، بھانڈوں کو، میراثیوں کو اور اس طرح کے لوگوں کو بلا کر سنتے ہیں جو ممبر رسول پہ بیٹھ کر اس کی حرمت کو پامال کرتے ہیں، اور ان کا کام ہی صرف شغل کرنا ہے، صرف لوگوں کو ہنسانا، لطیفے سنانا، مذاق اور ٹک ٹاک بنانا اور پروگرام چلانا۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک وقت آئے گا قیامت کے قریب ممبروں پر بندر ناچیں گے۔ وہ وقت ہم دیکھ رہے ہیں، اب لوگ فالو اس کو کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ممبر و محراب کے اوپر بھی اس طرح کے خطیب جو ہیں ان کو پسند کرتے ہیں، جو ان کی بے عزتی کرے، جو ان کو لطیفے سنائے، جو چٹکلے سنائے، جو ان کو ہنسائے۔ بھائی یہ وقت تو قبر سے ڈرنے کا ہے، آخرت کی فکر کا ہے، یہ ممبر تو اس چیز کا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑ دے۔ اور اس ممبر کا یہ برا استعمال، اس سے موسیٰ علیہ السلام روک رہے تھے کہ یہ جاہلوں کا طریقہ ہے، اور میں نبی ہوں، میں مذاق نہیں کرتا، نبیوں کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ کسی سے مذاق کریں۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو انہوں نے کہا جی اچھا۔ آپ کو جب انہوں نے سنجیدہ دیکھا ڈر گئے، پھر گئے واپس، کہنے لگے اب کیا کریں؟ تو پھر آئے آ کے کہنے لگے اچھا چلیں، آپ کہتے ہیں گائے ذبح کرنا، تو چلے گائے ذبح کر دیتے ہیں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی،
چلے اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھ کر بتا کے ہمیں بتائیں ذرا کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اب بھائی تمہیں گائے کا کہا ہے، تم جا کے گائے کو پکڑ کے ذبح کر دو، کام ہو جاتا۔ تو کہنے لگے نہیں جی کیسی ہونی چاہیے؟ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر۔ فرمایا اچھا چسکا لینا ہے تم نے، بار بار پوچھتے ہو۔ پھر پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر اب انہوں نے اپنے لیے خود سختی کو قبول کیا ہے تو پھر انہیں کہو کہ گائے جو ہے بوڑھی نہیں ہونی چاہیے، اور بالکل بچپن میں بچی وہ بھی نہیں ہونی چاہیے، درمیانی ہونی چاہیے۔ اب انہیں کہا گیا کہ درمیانی گائے لے آؤ، اس کو ذبح کرو۔ چلے گئے، پھر آ گئے۔ اچھا جی موسیٰ علیہ السلام یہ بتائیں ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا بھی رنگ جیسا بھی ہو تم جا کے لے آؤ۔ نہیں جی نہیں، اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے بتاؤ اس کا کلر کیسا ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء۔ فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، کلر پوچھتے ہو تو سخت زرد رنگ کی ہونی چاہیے، پیلے کلر کی ہونی چاہیے۔ بقرۃ صفراء فاقع لونہا، تیز رنگت ہو اس کی، تسر الناظرین، دیکھنے والے کو مزہ آ جائے، لطف آ جائے، ایسی گائے ہونی چاہیے۔ لے لو اب تلاش کرو۔ اب پھر چلے گئے، پھر جا کے چکر شکر لگا کے گائے جو ہے نا یہ سب سے بہترین جو کھانے والے گوشت میں سب سے اچھا گوشت جو ہے وہ کس کا ہے؟ وہ پرندوں کا ہے۔ یہ ویسے ضمناً میں عرض کر دوں، کس کا ہے؟ پرندوں کا، کیونکہ وہ ہر وقت حرکت میں رہتے ہیں، تو انسانی وجود کی طاقت کے لیے، صحت کے لیے پرندوں کا گوشت سب سے زیادہ مفید ہے۔ اور پرندوں میں سب سے زیادہ گوشت، سب سے زیادہ طاقتور اور مفید وہ کس کا ہے؟ وہ تیتر کا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے دیگر جانور ہیں، مٹن ہے، پھر اس کے بعد گائے ہے، پھر اس کے بعد بھینس ہے، پھر اس کے بعد اونٹ ہے، پھر آخر میں جا کے یہ بھیڑ جس کو ہم کہتے ہیں اور دمبا، یہ آخری جمع میں۔ تو جو جس قسم کے جانور کا گوشت کھاتا ہے اس کے اندر اس طرح کی کیفیات بھی طاری ہوتی ہیں۔ تو جس وقت کہا گیا کہ بھائی اس رنگ کا، تو پھر وہ کہنے لگے، میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، پھر وہ کہنے لگے کہ جی اچھا چلیں ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا رنگ اس کا، کوئی اور ماہ یا کوئی اور بھی نشانی بتائیں۔ پھر نشانی ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی، تشابہ ہو گیا ہے، ذرا کو تھوڑی سی اور بھی نشانی ہو جائے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث۔ فرمایا چلو ٹھیک ہے، اور نشانی چاہیے، تو پھر اس گائے کے اوپر کبھی بھی یہ پٹا نہ ڈالا گیا ہو، اس سے کبھی بھی زراعت کا کام نہ لیا گیا ہو۔ گائے ایسی ہونی چاہیے جس سے کبھی بھی کنویں سے پانی نکالنے کا کام نہ لیا گیا ہو، کوئی لا شیۃ فیہا، مسلمہ، صاف ستھری ہو، پوری گائے کے اوپر ایک جگہ پہ بھی دھبا نہ ہو، نشان نہ ہو، یہ کلر ہو۔ اب اس کی تلاش میں نکل پڑے۔ اب جس بات کے لیے میں بات کر رہا ہوں، اب بات وہاں پہ آ گئی ہے۔ وہ ادھر تلاش میں نکل پڑے، انہیں وہ گائے نہ ملی۔ ادھر کچھ سال پہلے اللہ کا ایک نیک بندہ، متقی، پرہیزگار، ایک جنگل میں اپنی بیوی کے ساتھ وہاں پہ عبادت کر رہا تھا، اور وہاں سے کوئی پھل وغیرہ کھا کے اپنا کام چلاتا، لکڑیاں لا کے، اور اللہ اللہ کرتا، عبادت کرتا۔ چھوٹا سا بچہ تھا اس کا، اور ایک بچیا اس کے پاس آئی، اس نے اس کو پالنا شروع کر دیا، اور آخر اس کا آخری وقت آ گیا۔ تو جب دنیا سے جانے لگا تو اس اللہ کے ولی نے، اس نیک بندے نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، یہ میری بیوی ہے، میں نے ساری زندگی تیرے لیے وقف کی ہے، ان کے لیے کچھ جوڑ نہیں سکا، اور تو ہی سب سے عظیم ہے، تو ہی پالنے والا ہے، میں انہیں تیرے حوالے کرتا ہوں، اور یہ ایک بچیا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، یا اللہ یہ بھی میں تیرے نام پہ چھوڑ رہا ہوں، اس کو تو نہیں پالنا ہے، تو نہیں اسے جوان کرنا ہے، تو جب جوان ہو جائے تو یہ میرے گھر والوں کو، میرے بچے کو یا اللہ واپس کر دینا، اور ان کا خیال رکھنا، میں جا رہا ہوں۔
وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اللہ کی ذات پہ یقین کر کے دنیا سے چلا گیا۔ اس کی بیوی بڑی نیک تھی، وہ اپنے بچے کی پرورش کرتی رہی، بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا اور بچہ بڑا فرما بردار تھا، نیک تھا۔ ماں نیک ہو تو بچہ نیک ہی ہوتا ہے۔ نتیجتاً کیا نکلا کہ بچہ جوان ہوا تو ماں نے کہا بیٹا تیرے باپ نے تیرے نام پہ ایک بچیا چھوڑی تھی، یہ جنگل کے اس علاقے میں جا اور وہاں پہ جا کے پکار کے کہ بچیا جو رب کے نام پہ چھوڑی گئی واپس آ، میں جوان ہو گیا ہوں، مجھے تیری ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کر یا اللہ وہ ہماری امانت واپس کر دے۔ تو یقین بھی پختہ تھا، جو کہ پکارا تو وہ بچیا جو ہے اب جوان ہو چکی تھی، بڑی صحت مند۔ جب وہ سامنے آئی تو اس کی تمام نشانیاں وہی تھیں۔ انتظام تو ادھر سے ہو رہا تھا نا، اوپر سے۔ وہ لے کے گھر آ گیا اپنی والدہ محترمہ کے پاس، وہ نوجوان، اماں جی یہ آ گئی ہے، بڑی جوان ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت ہے۔ کہا بیٹا اب ایسے کر اس کو بیچ تاکہ ہم کوئی گھر کا نظام چلائیں، تیری شادی کا اہتمام کریں۔ اب اس کو بازار لے جا، بازار جا کے اس کو بیچنا، لیکن یاد رکھنا جتنے میں بھی بیچو جب سودا ہو جائے تو گاہک سے کہنا میں یہ گائے تیرے حوالے تب کروں گا جب میں اپنی ماں سے اجازت لے لوں۔ تو بیٹا مجھ سے اجازت لے کر دینی، گائے آگے مجھ سے اجازت لے کے دینی۔ کہا ٹھیک ہے اماں جی۔ بازار میں گئے، گاہک آ گیا، کتنے کی بیچو گے؟ کہا 3 دینار لوں گا۔ اس گاہک نے کہا میں تجھے 3 کی بجائے 6 دیتا ہوں، لیکن ابھی میرے حوالے کر۔ اس نے کہا نہیں، پہلے ماں سے اجازت لوں گا پھر تیرے حوالے کروں گا۔ کہا نہیں، تجھے ڈبل دے رہا ہوں، 6 دینار دوں گا۔ ماں سے نہیں پوچھنا۔ اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ واپس ماں کے پاس لے آیا، کہا ماں اس طرح ایک گاہک آیا تھا 3 کی بجائے 6 دیتا تھا، لیکن میں نے کہا میری ماں جو فیصلہ کرے گی وہی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا بہت اچھا کیا، اگلے دن پھر جانا، پوچھے بغیر بیچنی نہیں۔ چلے گئے، اگلے دن گاہک وہی پھر آ گیا۔ اس نے کہا 6 نہیں، آج تجھے 12 دوں گا، 12 دینار، لیکن ماں سے نہیں پوچھنا۔ کہا نہیں 12 چھوڑ کے 12,000 بھی دے، ماں سے پوچھے بغیر سودا نہیں کروں گا۔ واپس آ گئے پھر، اماں اس نے آج اس طرح کی بات کی ہے، 6 سے بڑھ کے 12 پہ آ گیا ہے، لیکن کہا ماں سے نہ پوچھ۔ ماں بھی ولیہ تھی۔ کہا بیٹا مجھے وہ کوئی عظیم ہستی لگتی ہے، وہ گاہک نہیں ہے، وہ فرشتہ ہے۔ بیٹا اب پھر جانا، مگر اب اس سے بیچنے کی بات نہ کرنا، اب اسے کہنا ہے اللہ کے نیک بندے تو روزانہ آتا ہے، ریٹ بتا کے چلا جاتا ہے، بڑھا بھی دیتا ہے، یہ بتا رب کی رضا کیا ہے، یہ گائے ہم بیچ دیں یا نہ بیچیں، یہ بتا۔ نوجوان بیٹا فرما بردار گیا، جا کے وہی گاہک آ گیا، کتنے کی بیچو گے؟ کہا نہیں بیچنی نہیں، بس سیدھی سیدھی بات ہے۔ ماں کہتی ہے ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے، مہربانی کرو یہ بتاؤ رب کیا چاہتا ہے؟ کہا اچھا، اپنی ماں کو جا کے ہمارا سلام کہنا، اس کی خدمت کیا کر، اور ساتھ کہنا اسے نہ بیچنا، ابھی نہ بیچنا، ایک دن آئے گا بنی اسرائیلی سارے چل کے آئیں گے تمہارے دروازے پہ، جب وہ آئیں تو انہیں بیچنا نہیں، انہیں کہنا اس کی کھال جتنی ہے نا، تم نے تو ذبح کر کے مردے کو زندہ ہی کرنا ہے نا، تمہیں دے دیتے ہیں، لیکن اس کی ساری کھال سونے سے بھر کر واپس دے دیں، بس اتنا سا ریٹ ہے۔ یہ PPSC میں سوال آ جاتا ہے کائنات کی سب سے مہنگی گائے کون سی ہے؟ وہ یہی ہے۔ اب بنی اسرائیلی کو جب ان کو نہ ملی، سوال جو بار بار پوچھ کے انہوں نے تنگ کیا تھا، تو آخر کار کسی نے کہا کہ وہاں جنگل میں فلاں علاقے میں ہے یہ نشانیاں، جب پہنچے تو نشانیاں ساری پوری۔ انہوں نے کہا جی کتنے کی بیچو گے؟ انہوں نے کہا تم نہیں خرید سکتے۔ نہیں نہیں نہیں، ہم خریدنے آئے ہیں، ہم نے لینی ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر اس کی کھال سونے سے بھر کے دے دیں۔ اب پریشان ہو گئے، اب تو اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی بندہ زندہ تمہارا تب بھی ہوگا، اس کے تم نے خود ہی کہا تھا، میں نے تو تمہیں کہا تھا فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ،
تمہیں جو حکم ملا ہے کر دو، تم کرتے نہیں تھے، حجتیں کرتے تھے، بار بار مذاق کرتے تھے، اب خریدو۔ اب ادھر سے ان کی جان پہ بنی ہوئی تھی، قتل کا کیس تھا، اب انہوں نے سارا جتنا سونا چاندی گائے بھینس مکان سب کچھ بیچ کر سونا اکٹھا کیا، سب کچھ اجڑ گیا، سونا اکٹھا کر کے پھر ان کو دیا، اس ماں کو، اس بیٹے کو گائے ذبح کی، کھال بھر کے ان کو دیا۔ اس میں ایک بڑا خوبصورت پیغام تھا، جب کوئی رب کی ذات پہ اپنے معاملات چھوڑ دیتا ہے، میرا رب خزانہ غیب سے اس کی مدد کرتا ہے۔ آج ہمارے ہاں یہی پریشانی ہے کہ ہم نے اپنا یقین کمزور کر لیا، ہم اپنے معاملات امریکہ، برطانیہ، واشنگٹن، یورپ، ڈالر، ان چکروں میں پڑ گئے اور اللہ کو راضی نہیں کیا، سود کا نظام یہاں جاری کر دیا، یہاں پہ اسلام دشمن قوانین یہاں پہ نافذ کر دیے، یہاں پہ ٹرانسجینڈر جیسے غلیظ قوانین، ان کی روشنی میں، ان کے پیچھے کفر کے تمام تر جتنے ان کے لیے ہم نے سہولت کاری کی، اور آج نتیجہ یہ ہے کہ ہم تباہی و بربادی کے گڑھے میں ہیں۔ اگر ہم نے اللہ کی ذات پہ توکل کر کے ان کفرستان کے اڈوں کو کل ہی تمانچہ مار کر ان سے جان چھڑائی ہوتی تو آج پاکستان دنیا کے نقشے پہ سب سے بلندی پہ ہوتا۔ اور اب بھی ایک رستہ ہے، آج بھی اگر توبہ کر کے واپس ہم رجوع کر لیں، آج بھی اگر ہم اجتماعی توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اور اس سودی نظام سے جان چھڑا لیں، اور تمام تر ہمارے جتنے قوانین ہیں وہ اسلام کے مطابق کر لیں، جس مقصد کے لیے رب نے ہمیں یہ قرآن دیا، جس مقصد کے لیے یہ پاکستان دیا، آج بھی اگر ہم اس کے مطابق عہد کر لیں تو اللہ تعالیٰ آج بھی ہمیں ان مشکلوں سے نکال سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ سب کو، ہم سب کو مل کر آواز اٹھانی ہوگی، مشترکہ محنت کرنی ہوگی، مایوس نہیں ہونا ہوگا۔ اللہ نے اس ملک سے کام لینا ہے، مگر وہ بندے کون ہیں اللہ تعالیٰ وہ بہتر جانتا ہے، لیکن کچھ ہیں صحیح، تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ ان نیک لوگوں میں ہم بھی شامل ہوں، تو اپنی جد و جہد جاری رکھیں۔ تو جس وقت اس گائے کو ذبح کیا گیا، اس کا گوشت اس بندے کے مارا گیا، تو وہ جو فوت شدہ مقتول تھا، جیسے ہی گوشت اس کے جسم کے ساتھ لگا تو اس نے آنکھیں کھول دیں، اور آنکھیں کھول کر اس نے کہا، یہ سب سے آگے بڑھ بڑھ کر جو میری FIR کٹوا رہا ہے یہی میرا قاتل ہے، اس کو پکڑ لو۔ کذالک یحیی اللہ الموتی، اس مقام پہ اللہ کریم نے فرمایا، تم کہتے ہو کہ قیامت والے دن رب کیسے زندگی دے گا، کیسے قبروں سے زندہ کرے گا، اور جو گوشت کا ٹکڑا گائے کا اس سے زندگی دے سکتا ہے، وہ قیامت والے دن تمہیں زندہ کیسے نہیں کر سکتا؟ تو زندگی وہی دیتا ہے، کرم نوازی وہی فرماتا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنا آپ رب کے حوالے کیا، اس کے اخلاق اپنائیں، اور پھر اس نوجوان سے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے جس نے اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کی، فرما برداری کی، اور اس فرما برداری کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس علاقے میں سب سے زیادہ دولت بھی عطا کر دی، اس کی 7 نسلیں بھی کھاتی رہی اور وہ ختم نہ ہوا، اتنا رزق رب نے عطا کر دیا۔ مگر کب عطا کیا؟ جب اس نوجوان نے اپنی ماں کی بات کی لاج رکھی، احترام کیا۔ تو نوجوانوں کے لیے اس میں پیغام بھی ہے کہ چونکہ اس کے والد صاحب تو پہلے جا چکے تھے، ورنہ وہ اپنے والد سے اس سے بھی بڑھ کر ادب کرتا، تو والد کا احترام، والدہ کا احترام، بزرگوں کا احترام جو معاشرے سے ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کو دوبارہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ اپنے ماں باپ کی بات مانیں گے، ان کا ادب کریں گے، ان کا احترام کریں گے، تو اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے آپ کے لیے رزق کے وسائل پیدا کر دے گا۔ تو دوستو، اس میں آج کے اس درس اخلاق میں ہمارے لیے یہ پیغام تھا کہ ان بنی اسرائیلیوں کی وہ جو بری عادات ہیں ہم نے ان سے بچنا ہے۔ ایک بری عادت یہ بھی تھی کہ یقتلون الانبیاء، وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، ان کے بارے میں غلط باتیں کرتے تھے، غلط رویہ اختیار کرتے تھے، اور دوسرا وہ کہتے تھے اپنے آپ کے بارے میں کہ جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے، ہم تو پکے جنتی ہیں۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور چند دن آگ ہمیں لگے گی، اس کے بعد ہم پکے جنتی ہیں۔ تو یہ بھی بری عادت ہے کہ اپنے آپ کو پاک اور اپنے آپ کو نیک اور اپنے آپ کو جنتی اور باقی لوگوں کو جہنمی سمجھنا نہیں۔ ڈرتے رہنا، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات سے مانگتے رہنا، ڈرتے رہنا، کانپتے رہنا، اور
اس ذات ببرکات سے اپنے تمام معاملات کا رجوع کرنا۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے، یہ جو چند باتیں میں نے بیان کی اخلاق حسنہ کے حوالے سے اور برے اخلاق سے بچنے کے حوالے سے، اللہ تعالی ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔